بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ آج جمعے کا دن ہے اور ایز پر روٹین میرے بڑے بابا صاحب کو انتقال کیے 27 رمضان کو 1 سال ہو جائے گا ہم سے الگ ہوئے تو ہم سارے کزن مل کے ان کی قبر صاف کرنے، فاتحہ خوانی کرنے، دیکھنے کہ ان کی قبر ٹھیک ہے تو قبرستان گئے۔ جیسے ہی قبرستان میں انٹر ہوتے ہیں تو سلام دینے کے بعد جو پہلی بات میرے مائنڈ میں کلک ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے سامنے ٹیگ لگے ہوتے ہیں، خان فیملی، اوان فیملی، ٹیوانا فیملی۔ قبرستان میں ہم جاتے ہیں تو تب تو ہر طرح کا جو ہے ٹیگ لگا ہوتا ہے، ساری کی ساری ذاتیں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اکٹھی کر دی ہیں۔ یہ کتنا وسیع نظام ہے کہ آپ کی ذات پات بالکل ایک سائڈ پر ہو جاتی ہے، جو جس کاز سے اس نے اسی جگہ آ کے اس کو اپنے علاقے کے قبرستان میں دفنا دیا جاتا ہے۔ انسان بہت بڑی چیز بنا ہوتا ہے لیکن لاسٹ میں کیا ہے، ایک آرام گاہ یا عذاب گاہ جو ہوتی ہے قبرستان میں، ہمیں 2 گز زمین ملتی ہے۔ جب قبرستان سے گزر کے لاسٹ میں کیونکہ قبر میں جا رہی تھی، میں نے 2 بچے دیکھے، کبھی وہ نا قبر سے اٹھا کے پھول منہ میں ڈالتے تھے، کبھی وہ قبر کو بوسہ دینا شروع کر دیتے تھے۔ میں نے نا ان کے پاس ایک خاتون کھڑی تھی، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ گلی گلی قبر ہے، یہ کس کی ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے والد صاحب کی قبر ہے، اور میرے پاس تو کوئی اور چارہ بھی نہیں ہوتا، تو میں ان دونوں بچوں کو لے کے اس قبر پر آ جاتی ہوں۔ 12 دن ہوئے ان کو انتقال کیے ہوئے۔ تو ان بچوں کو دیکھ کر نا میرے مائنڈ میں ایک پرانی سٹوری آ گئی، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ بچہ ہوتا ہے وہ قبر کو لپٹ کر رو رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ سسکیاں لے رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ کہہ رہا ہوتا ہے یا مجھے فیس دو یا میرے ساتھ چلو، میری میڈم نے کہا ہے کل اسکول کی فیس لے کر آنا، اگر تو فیس نہ لائے تو اپنے باپ کو ساتھ لانا، ادروائز فیس لیے بغیر کلاس میں موجود تم مجھے نہ نظر آؤ۔ ساتھ ساتھ رو رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا ہوتا ہے یا ساتھ چلو یا فیس دو، یا ساتھ چلو یا فیس دو۔ ساتھ والی خبر پہ ایک بندہ فاتحہ خوانی اپنے کسی عزیز و قارب کی کرنے آتا ہے، اور ساتھ ہی وہ ٹیلی فون پہ لگا ہوتا ہے کہ جو میں نے ایکسپینسو چادر تمہیں آرڈر دی تھی نا، میں قبرستان میں کھڑا ہوں، وہ جلدی جلدی مجھے پہنچا جاؤ، میں نے وہ قبر کے اوپر چڑھانی ہے۔ اس کے کانوں میں نا اس بچے کی آواز جاتی ہے سسکیوں والی، ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ رو رہا ہے، چل کے اس کے پاس آتا ہے، سنتا ہے اس کی بات، یا ساتھ چلو یا پیسے دو، میڈم تو مارتی ہیں، فیس کے پیسے نہیں ہیں۔ اس نے ٹیلی فون پر ہی اس بندے نے جس سے اس نے چادر لینی تھی اس کو کہا کہ میں نے نا چادر کا آرڈر کینسل کر دو۔ فون بند کرتا ہے اور بچے کے پاس میں جا کے قریب کھڑے ہو کے نا پاکٹ سے پیسے نکال کے اس کو دیتا ہے کہ یہ بیٹے آپ کے ابو نے مجھے پیسے دیے تھے اور یہ آپ کے اسکول کی فیس اپنی ٹیچر کو دے دینا۔ بچہ پیسے لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ پھولوں کی چادریں چڑھانے سے بہتر ہے میں نے اس بچے کی جو ضرورت ہے وہ پوری کر دی ہے۔ تو لیسن آف دا اسٹوری یا مورل آف دا اسٹوری آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہت بہت ایکسپینسو چیزیں ایسی جگہوں پر لے کے جاتے ہیں، پھول، گلدستے، چادریں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان تک یہ چیزیں نہیں پہنچنی ہیں۔ ہم اپنے آس پاس کوئی یتیم بچے، مسکین بچے جو اس دنیا کے اصل پھول ہیں، کیا وہ تو نہیں سفر کر رہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے آس پاس اگر ایسے ڈیزرونگ لوگ ہیں تو ہم ان کی ہیلپ کریں۔